أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 13 جو کہ دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، اس کا گرامیٹیکل انالیسس ہم نے شروع کیا تھا، اور اس آیت کو ہم نے وقف کی علامت کی بیس پر دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ تھا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اور اس پورے حصے کو ہم نے کلمہ کی اقسام، اسم، فعل، حرف کے اعتبار سے تقسیم کر کے اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا، اور پھر ان اسماء، حروف اور افعال کو جوڑ کر جملے بھی بنائے تھے۔ آج ہم اس آیت کے دوسرے حصے کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حصہ ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ آج کے انالیسس کے لیے جو میرے سامنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، میں اسی ترتیب سے کال کرتا ہوں۔ جی، آپ کے سامنے جو حصہ آ رہا ہے وہ ہے جی انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا اس ایک حصے میں ہم مزید کچھ حصے بنا سکتے ہیں؟ جی سر، واو کے ذریعے بنا سکتے ہیں، ماشاء اللہ، لیکن بالکل جی، اس میں ہم جی سر۔ مزید حصے بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر ایک واو عاطفہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہم ایسا کریں گے کہ اس حصے کے دو حصے کر لیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اور دوسرا ہوگا وزدناہم ہدی۔ تو یہ دو حصے ہم نے بنا دیے ہیں جی اس دوسرے حصے کے۔ اب جو دوسرے حصے کا پہلا حصہ ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، جی آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو انہم آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ ایک ہی لفظ ہے یا دو الفاظ کا مجموعہ ہے؟ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ جی یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے انہم۔ تو یہ دو الفاظ کون کون سے ہیں؟ ایک انا ہے اور ایک ہم ہے۔ ہاں جی، ایک ہے انا اور ایک ہے ہم، میں نے دونوں کو الگ کر دیا۔ اب مجھے آپ بتائیے جی، کہ انا جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ حرف ہے۔ حرف ہے، کون سا حرف ہے یہ؟ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے۔ ماشاءاللہ، حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں؟ یہ مبتدا کو منصوب کرتے ہیں اور خبر کو مرفوع رکھتے ہیں، ٹھیک یعنی ہو گیا انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور انا کی ایک خبر ہوتی ہے، اور انا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ یعنی یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں حروف مشبہ بالفعل، اور جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہیں مبتدا اور خبر، ان میں مبتدا کو یہ منصوب کرتے ہیں اور خبر کو یہ مرفوع ہی رہنے دیتے ہیں، اور ساتھ ہی مبتدا اور خبر کو یہ اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، حروف مشبہ بالفعل کا کوئی دوسرا نام بھی آپ کے ذہن میں ہے؟ انا و اخواتها۔ جی، ان کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے انا و اخواتها۔ چلے ماشاءاللہ جی، تو انا کے بارے میں ایک سوال اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ انا کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ انا تاکید کے لیے، جی، جملے میں انا جو تاکید ہے کے لیے یہ جملے استعمال کی ہوتا تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے ہم، جو کہ انا کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ ہم جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ ہے۔ یہ اسم ہے۔ اسم ہے، کون سا اسم ہے؟ ظاہر ہے، ضمیر ہے؟ یہ ضمیر ہے۔ ضمیر ہے۔ یہ ضمیر جو ہے مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ منصوب ہے۔ منصوب ہے۔ منصوب متصل ہے یا منفصل ہے؟ منصوب متصل ہے۔ متصل ہے۔ منصوب متصل ضمیر کے آنے کی کتنی جگہیں ہیں؟ جی، حرف کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، فعل کے ساتھ بھی اور اسم کے ساتھ بھی۔ ضمیر منصوب متصل کے آنے کی دو جگہیں ہیں۔ پراپر جواب اس کا یہ ہے، پہلی جگہ ہے انا و اخواتها کے ساتھ بطور ان کا اسم، نمبر دو جی فعل کے ساتھ بطور مفعول بھی۔ ٹھیک ہے سر۔ کلیئر ہو گیا؟ اب آپ جی سے سر۔ مزید سوالات ہم کے بارے میں کہ ہم ضمیر جو ہے یہ واحد کی ہے ضمیر یا مثنیٰ کی یا جمع کی؟ جی، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ ضمائر معرفہ ہوتے ہیں یا نکرہ ہوتے ہیں؟
मार्फा होते हैं। मारफा होते हैं। माशाल्लाह। ले जी, आपने इन्ना हम जो है उन दोनों अल्फाज को माशाल्लाह बयान कर दिया। अब मैं दावत देना जज़ाकल्लाह खैर। चाहूंगा नेक्स्ट फजीला साहिबा को कि वो अपना माइक अनम्यूट करें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चलें जी, आपके लिए अगला लफ्ज है वो है फितियतुन। फितियतुन लफ्ज के बारे में आपसे सवालात हैं कि ये लफ्ज इस्म है, फेल है या हर्फ है? ये इस समय इस्म है। आपने इसको इस्म कैसे पहचाना? इसकी तनवीन से। माशाल्लाह, आपने तनवीन से पहचाना, क्योंकि इस्म की जो अलामात हैं उनमें तनवीन एक बहुत बड़ी अलामत है। अब मुझे बताइए कि ये लफ्ज जो है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? ये मुअन्नस मुअन्नस है। मुअन्नस आपने इसे क्यों कहा है? इसकी ता की वजह से। ता की वजह से। तो इसका मतलब क्या है, बता सकती हैं आप फितियतुन लफ्ज का? मतलब तो इसका नौजवान है, कुछ नौजवान जमात अच्छा है, इसलिए ये आया है मुअन्नस। अच्छा, यानी हम इसको देखें, ऐसे कहेंगे जी जी कि ये लफ्ज जो है ये चूंकि जमा मुकस्सर लफ्ज है, जी और जमा मुकस्सर लफ्ज जो है ये आम तौर पर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है। जमा मुकस्सर इस्म के मुज़क्कर या मुअन्नस होने का एतबार जो है उसके वाहिद इस्म से किया जाता है। तो इसका वाहिद इस्म जो है वो क्या है आपके इल्म में है? फिया, आई थिंक फिया। जी, फितियतुन नहीं, का वाहिद जो है वो है फतन। फतन। ठीक है, फतन। जी जी, फतन। और फतन ओके। लफ्ज जो है ये इसमें मकसूर है। जी जिस तरह हुदन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, जी जी इस तरह फतन लिखा जाता है। और फतन के माना नौजवान के होते हैं, और उसकी जमा मुकस्सर जो है वो फितियतुन इस्तेमाल हुई है। तो बोलता अगरचे मोनस की अलामत है, लेकिन रियल जेंडर हम जानते हैं डोमिनेट करता है। तो जहां पर रियल मुज़क्कर मोनस होगा वहां पर हम अलामत का लिहाज नहीं रखेंगे। फितियतुन नकरा है या मारफा है? ये नकीरा। नकरा है। फितियतुन जो है ये मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? मरफू। मरफू। माशाल्लाह। अब आप मुझे बताइए फितियतुन का तर्जुमा आप क्या करेंगी? कुछ नौजवान। माशाल्लाह जी, एक्सीलेंट जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं नेक्स्ट दावत दूंगा जी अस्मा साहिबा को, गालिबन वो आ रही हैं हाथ खड़ा किए हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, तैयार हैं आप? जी सर। जी, आपके सामने लफ्ज आ रहा है जी आमनू। मुझे बताइए कि आमनू लफ्ज जो है ये इस्म है, फेल है या हर्फ है? सर फेल है। फेल है। अब फेल की बात की है आपने, तो बताइए फेल माजी है या फेल मुजारे है? सर माजी। फेल माजी। माशाल्लाह। अब मुझे बताइए ये फेल माजी मारूफ है या फेल माजी मजहूल है? मारूफ। मारूफ यानी एक्टिव वॉइस है। एक्सीलेंट। मुझे आप बता सकती हैं कि ये फेल माजी मारूफ गायब का सीगा है या हाजिर का सीगा है या मुतकल्लिम का सीगा है? सर गायब का। गायब का सीगा है। गायब में ये वाहिद का सीगा है, मुसन्ना का सीगा है या जमा का सीगा है? जमा का। मुजक्कर का सीगा है या मुअन्नस का सीगा है? सर मुजक्कर का। हरूफ मादा आप बता सकती हैं? जी सर, हमजा मीम नून। हमजा मीम नून मादे को जहन में रख के मुझे बताइए कि हमजा मीम नून मादे के एतबार से ये फेल सही फेल है या गैर सही फेल है? सर ये गैर सही है। गैर सही फेल की कौन सी कैटेगरी है? महमूज है, सर ये मुजाफ है या मह, मुतल है? सर महमूज में से। महमूज। महमूज की कौन सी किस्म है? महमूजुल फा, महमूजुल ऐन, महमूजुल लाम? महमूजुल फा। महमूजुल फा। किस बाब से इस्तेमाल हुआ है ये? सर यहाँ पे बाबे अफ़आल से। बाबे फाल से इस्तेमाल हुआ है। तो हमजा मीम नून हुरूफ मादा को बाबे फाल में डाल के ओरिजिनल माजी मुजारे बनाइए आमना जी। युमिनु। आमना युमिनु। तो आमना जी सर। में तब्दीली क्या हुई? सर अलिफ साकिन था तो वो पहले पर जी, जबर थी महमूज। तो वो। महमूज का एक कायदा हमने पढ़ा हुआ है लिसानुल कुरान कोर्स में बड़ी डिटेल के साथ, जी सर। कि जब भी किसी लफ्ज में दो हमजे इकट्ठे हो जाएं, इस तरह के पहला हमजा हरकत वाला हो और दूसरा हमजा साकिन हो, तो दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हर्फ में लाजिमन तब्दील कर दिया जाता है। पहले जी हमजे पे सर। अगर जबर हो तो दूसरे हमजे को अलिफ में तब्दील कर देते हैं। पहले हमजे पर जेर हो तो दूसरे हमजे को या में तब्दील कर देते हैं। पहले हमजे पर पेश हो तो दूसरे हमजे को वाव में तब्दील कर देते हैं। यहाँ पर पहले हमजे पे ज़बर थी तो दूसरे हमजे को हमने अलिफ में तब्दील किया, तो हमजा ज़बर अलिफ बन गया आ, जिसको हमने
الف کے اوپر کھڑی زبر کے ساتھ لکھا، تو آمنا سے بن گیا آمنا، تو آمنا آمنا آمنو، ماشاءاللہ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو آمنو کا صیغہ ہے یہ فعل ہے، اور اس کے ساتھ کوئی اسم کا تعلق ہے بیچ میں؟ جی سر۔ کیا تعلق ہے ذرا بتائیے۔ سر اس میں اسم ضمیر ہے، اس میں ضمیر اسم متصل۔ ضمیر ہے، کون سی ضمیر ہے؟ سر متصل۔ متصل، مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مرفوع۔ مرفوع۔ وہ متصل ضمیر مرفوع کون سی ہے؟ ہم۔ ماشاءاللہ، ہم ضمیر ہے، لیکن گرامر والے جو ہیں وہ واؤ کو ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں، جی سر۔ ٹھیک ہے؟ یعنی ہم کہیں گے کہ اس کے اندر، اس صیغے کے اندر ہم کی ضمیر ہے جسے ہم واؤ سے پہچان رہے ہیں، اور پھر گرامر والوں کے نزدیک وہ واؤ ہی ضمیر مرفوع متصل ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ ماشاءاللہ جی، جی سر۔ زبردست جی، بہت شکریہ۔ صبا عزیز صاحبہ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں پلیز۔ جی وعلیکم السلام، جی آپ تیار ہیں؟ جی سر۔ جی آپ مجھے بتائیے کہ بربہم یہ ایک کلمہ ہے یا ایک سے زائد کلمات ہیں؟ سر ایک سے زائد ہیں۔ ایک سے زائد ہیں، ایک سے زائد ہیں تو کتنے ہیں؟ سر 3 ہیں۔ 3، ماشاءاللہ۔ ان 3 کو الگ کروائیں مجھے۔ جی سر، با ہے ایک، ایک با دوسرا ہے ربی ماشاءاللہ، ہے، ایک ربی ہے، اور تیسرا ہم ہے۔ تیسرا ہم ہے، ماشاءاللہ۔ میں نے آپ کے کہنے پہ ان تینوں کو الگ الگ کر دیا، ماشاءاللہ۔ اب مجھے بتائیے جو پہلا کلمہ ہے با، یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ سر حرف ہے، کون سا حرف ہے؟ حرف جر۔ حرف جر ہے، ماشاءاللہ۔ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ساتھ کے معنی میں۔ ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ آمنا یومنو فعل کی پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس پر ایمان لایا جائے اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، تو یہاں پر ترجمہ جو ہے ساتھ والا نہیں کیا جائے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ رب لفظ کے بارے میں آپ سے سوال آتے ہیں، اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ سر اسم ہے۔ اسم ہے۔ اسم مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے؟ سر مجرور ہے۔ مجرور ہے۔ مجرور ہونے کی وجہ کیا ہے اس کی؟ سر اس سے پہلے حرف جر۔ اس سے پہلے حرف جر ہے، ماشاءاللہ۔ واحد ہے، مثنیٰ یا جمع ہے؟ واحد ہے سر۔ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ سر معرفہ ہے۔ معرفہ، معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ سر معرفہ مضاف الی المعرفہ۔ مضاف الی المعرفہ۔ رب کو ہم کہیں گے کہ ویسے تو نکرہ ہے، لیکن جب اسے ہم ضمیر کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو پھر یہ معرفہ بن جائے گا، اور معرفہ کی قسم معرف بالاضافہ یا مضاف الی المعرفہ کی کیٹیگری میں یہ داخل ہو جائے گا، ماشاءاللہ۔ تیسرا لفظ ہے ہم، یہ ہم کیا ہے جی؟ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ سر اسم ہے۔ اسم ہے، ضمیر ہے ظاہر ہے؟ سر ضمیر ہے۔ ضمیر ہے۔ کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے؟ سر مجرور ہے۔ مجرور ہے، اور مجرور ہمیں پتہ ہے ایک ہی ضمیر ہوتی ہے، مجرور متصل ہی ہوتی ہے، تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ ضمیر مجرور متصل ہم نے ہم تو کوئی دیکھی نہیں ہے، ہم نے تو ہم دیکھی ہے۔ سر اس سے پہلے کیونکہ زیر آ رہی ہے تو یہ پھر ہم ہے ماشاءاللہ، ہم ضمیر جو ہے اس سے پہلے اگر زیر آ جائے حرکت تو ہم ضمیر کو ہم ضمیر کے طور پر پڑھا اور لکھا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ ضمیر جو ہے آپ نے جنس، عدد اور صیغے کے اعتبار سے بولنی ہے، کون سی ہے؟ سر جنس مذکر ہے، عدد جمع کا ہے۔ جی، تو اب آپ اس کو ایسے بولیں گے یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ بربہم جو ہے یہ مرکب ہے، تو بربہم کون سا مرکب ہے؟ سر یہ مرکب جاری ہے۔ مرکب جاری ہے۔ مرکب جاری کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، جار اور مجرور، تو اس میں با جار ہے اور رب مجرور ہے، تو یہ ہم کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ سر یہ مرکب اضافی بھی ہے کیونکہ اسی میں۔ ماشاءاللہ، یعنی یہ مرکب ود ان مرکب ہے۔ ربہم جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور بی ربہم جو ہے یہ مرکب جاری ہے، ماشاءاللہ جی، ایکسیلنٹ، بہت شکریہ جی۔ دوسرے حصے کے پہلے حصے میں ہم نے الفاظ پر تفصیل سے بات کر لی ہے، آپ نے یہ جی سر۔ کرنا ہے اب ان تمام الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آپ کون سا جملہ جی سر۔ بنانا چاہیں گی، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ؟ سر یہ جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ انہم فتیۃ، یہ بتائیں گی مجھے؟ کیونکہ یہ اسم سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اس لیے اسے جملہ اسمیہ کہیں گے۔ اسم سے تو سٹارٹ ہو ہی نہیں رہا، یہ تو حرف سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ انا، کیونکہ یہ جو انا کا آگے جملہ اسمیہ رہتا ہے نا، اس انا جی جی، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اس لیے۔ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ انا سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور انا جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے شروع میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟
ہاں جی انا کے ساتھ اگر ماں لگ جائے یا انا کو مخفف کر دیا جائے تو پھر وہ جملہ فعلیہ پر داخل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی سر. ماشاءاللہ. تو جملہ اسمیہ آپ بنا رہی ہیں تو بسم اللہ کریں جی. جملہ اسمیہ کے کتنے جی پارٹس ہوتے ہیں؟ 2 کون کون مبتدا سے؟ اور خبر. مبتدا مبتدا اور اور خبر. خبر ہوتے ہیں. ایکسیلنٹ جی. تو اس جملہ اسمیہ میں مبتدا کون ہے جی؟ ہم ہے. جی اب آپ کہیں گے کہ اب اس میں مبتدا نہیں ہے, اب اس میں انا کا اسم اسم ہے. اسم انا. جو جی کہ انا کا ضمیر اسم. ہے. تو انا سے جب سٹارٹ ہو گیا تو اب انا کا اسم اور انا کی ہمیں خبر چاہیے. تو انا کا اسم آپ نے بتا دیا ہم ہے. انا کی خبر کیا ہے جی؟ فتیتن. انا کی خبر ہے فتیتن. تو انا اپنے جی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا اور ترجمہ ہو گیا بے شک وہ کچھ نوجوان ہیں. ٹھیک ہے ہم لفظی ترجمہ جی کر رہے ہیں اس کا. اب جو آگے ہے آمنو بربہم, یہ آمنو جی سر. بربہم اس کو ذرا اینالائز کر دیں. جی سر. جی سر, یہ آمنو بربہم یہ فتیت النکرہ اسم ہے. اس کے بعد جب کوئی جملہ آتا ہے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے. جی ماشاءاللہ. آمنو فعل اور فاعل ہے, جی واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے, اور بربہم جار مجرور متعلق ہے آمنو فعل کے. جی آمنو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. اب یہ جملہ جی فعلیہ سر. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ فتیاتن کے لیے صفت بن رہا ہے. جی سر. آپ نے صفت کیسے بنایا ہے اسے؟ یہ نکرہ اسم کے بعد جب کوئی جملہ آتا ہے یا جار ماشاءاللہ مجرور آتا ہے تو وہ اس کی صفت بن جاتا ہے. ایکسیلنٹ. نکرہ اسم کے بعد کلام میں اگر جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو عام طور پر وہ جار مجرور یا جملہ اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے. سب نوٹ کر لیں کہ جملہ جب بھی صفت بنتا ہے تو اس جملے میں آیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے, اور آیت عام طور پہ ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصوف کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے. تو فتیاتن یہاں پر موصوف ہے اور آمنو بربہم جملہ فعلیہ صفت بن رہا ہے. تو اس جملے میں آیت کا ہونا ضروری ہے, اور وہ آیت ضمیر ہے جو کہ مطابق ہوگی موصوف کے. تو آمنو میں جو واو کی ضمیر ہے یہ آیت کا کام دے رہی ہے, کیونکہ اس کے بغیر ہم جملے کو کسی چیز کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. جملے جی سر. کو ہم صفت کیسے بنا سکتے ہیں؟ یعنی فتیاتن اگر ہم موصوف دیکھیں تو ہم نے پڑھا ہے کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے. تو جی وہ سر. مطابقت ہم یہاں پر کیسے اپلائی کریں گے؟ نہیں سر, آپ بتائیے. مطابقت ہم ایسے قائم کریں گے کہ فتیاتن موصوف ہے تو دیکھیں یہ ہے مرفوع. جملہ جو ہے گرامر والوں کے نزدیک مبنی ہوتا ہے, تو اس جملے کو ہم کہیں گے کہ یہ محلن مرفوع ہے. جی فتیاتن سر. نکرہ گرامر والوں کے نزدیک جملہ نکرہ ہوتا ہے, تو مطابقت ہو گئی. فتیاتن جمع ہے, صحیح ہے, جی اور آمنو میں وہ جو ضمیر عائد ہے وہ جمع کا کام دے رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو چاروں اعتبارات سے یعنی اب جنس کے حساب سے بھی آپ دیکھ لیں. ٹھیک, تو فتیاتن چونکہ مذکر ہے اور آمنو میں ضمیر جو ہے وہ بھی مذکر ہے, تو چاروں اعتبارات سے الحمدللہ مطابقت ہو گئی. کلیئر ہو گیا. تو انہم فتیاتن آمنو بربہم, بے شک وہ کچھ نوجوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے. یہ ہم نے اپنا ترجمہ کر لیا ہے. ماشاءاللہ جی, جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ. یہ جو دوسرا حصہ ہے سر. بس زدناہم ہدن, اس کو آپ اینالائز کرنے کی کوشش کریں گی. ٹھیک ہے, اس میں آپ مجھے بتائیے کہ پہلا لفظ ہے واو. یہ واو اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے؟ حرف ہے. جی حرف ہے, واو حرف ہے. کون سا حرف جی ہے جی یہ؟ کیا یہ حرف جر ہے؟ جی سر, یہ حرف عاطفہ ہے. حرف عاطفہ ہے, واو عاطفہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. واو عاطفہ کیا کرتا ہے؟ پیچھے والے جملے کو مزید کنٹینیو کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ دو اسماء یا دو جملوں کو جوڑنے کے کام آتا ہے. ٹھیک ہے. جی اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو زدناہم ہے یہ ایک ہی لفظ ہے یا کچھ لفظوں کا مجموعہ ہے؟ نہیں, یہ کچھ لفظوں کا مجموعہ ہے, 2 لفظوں کا مجموعہ ہے. جی آپ کے مطابق یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے, تو میں نہیں 3 ہے, زد نا اور ہم. اچھا 3 لفظ ہیں جی, تو ذرا الگ الگ کر دیں. زد الگ ہے, نا الگ ہے اور ہم الگ ہے. اچھا زد الگ ہے اور نا الگ ہے اور ہم الگ ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو 2 ہیں لیکن ہم انہیں الگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جی یہ جو زد نا ہے یہ انہی لفظوں میں سے ایک لفظ ہے جنہیں ہم 2 ہوتے ہوئے الگ نہیں کر سکتے. کلیئر ہوگی بات؟ اس جی لیے الگ سر. نہیں کر سکتے
کہ یہ گردان کا صیغہ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ دو لفظوں میں اسے تقسیم کر لیتے ہیں، ایک ہے زدنا اور ایک ہے ہم۔ مجھے زدنا کے حوالے سے آپ سے سوالات کرنے ہیں، مجھے بتائیے کہ زدنا جو ہے اس میں فعل ہے یا حرف ہے؟ جی یہ فعل ہے، فعل ہے، فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ جی یہ ماضی ہے، ماضی ہے۔ فعل ماضی معروف ہے یا مجہول ہے؟ جی یہ معروف ہے، فعل ماضی معروف ہے، ماشاءاللہ۔ فعل ماضی معروف کا یہ غائب کا صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ ہے یا متکلم کا صیغہ ہے؟ یہ متکلم کا صیغہ ہے، متکلم کا صیغہ ہے۔ متکلم جمع کا صیغہ ہے یا واحد کا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے یا مؤنث کا صیغہ ہے؟ مذکر کا صیغہ ہے۔ مذکر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو صیغہ مذکر مؤنث دونوں کا ہی ہے، لیکن یہاں پر ہاں مذکر ہم اسے ٹریٹ کریں گے۔ اس کے حروف مادہ بتا سکتی ہیں آپ؟ جی یہ زا یا اور دال ہے، زا، یا اور دال۔ یا تو مجھے یہاں پر نظر ہی نہیں آ رہی۔ یہ اجوف یائی ہے، اس لیے اس کا یا جو ہے حذف ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے حروف مادہ آپ کے مطابق زا، یا اور دال تھے، جس میں سے جی یا جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جی زا، یا، دال حروف مادہ کو سامنے رکھ کے یہ فعل صحیح بنے گا یا غیر صحیح؟ یہ غیر صحیح فعل، غیر صحیح میں کون سی کیٹیگری ہے؟ محموز ہے، مضاعف ہے یا معطل ہے؟ جی یہ اجوف ہے، معطل ہے۔ معطل ہے۔ معطل میں معطل الفا ہے، معطل العین ہے، معطل اللام ہے، معطل العین ہے، معطل العین ہے۔ معطل العین کا دوسرا نام اجوف ہے، اجوف ہے۔ اجوف کی کون سی قسم ہے؟ اجوف واوی یا اجوف یائی؟ اجوف یائی ہے۔ اجوف یائی، ماشاءاللہ۔ تو اوریجنلی کیا تھا جی یہ؟ اصل میں یہ زا یا اور دال تھا، زیادہ تھا، زیادہ یزید سے، جی، یعنی پھر یہ وہ زا تبدیلی یا کے پاس دال اوریجنلی تھا زیادہ، یعنی کس باب سے استعمال کر رہی ہیں آپ اسے؟ زیادہ یزید باب دربا باب ضرب یضرب سے تھا یہ زیادہ یزیدو۔ یہ تو جب اجوف کے قواعد اپلائی ہوئے تو یہ بن گیا زیادہ یزیدو، ٹھیک ہے۔ تو ذرا ماضی کی گردان آپ زیادہ سے سنائیں گی؟ زیادہ، زیادہ، زادو، زادت، زادتا، زدنا، یہ زدنا کیوں ہو گیا؟ زیادہ سے زا پہ زبر تھی، یہ زیر کہاں سے آ گئی؟ زدنا وہی سکون ساکن کی وجہ سے نا، التقاء ساکنین کی وجہ سے ہم نے وہی حذف کر دیا یا کو۔ ٹھیک ہو گیا، اور پھر حرکت جو ہے فا کلمہ کی چینج کر دی، جی پاک ٹھیک ہے۔ تو یہ زیر حرکت ہی آتی ہے ہمیشہ اجوف میں؟ نہیں، یہ باب کروما اور باب جو ہے وہ نصر اگر ہوگا تو پیش آئے گا، اس کے علاوہ جو 4 باب ہیں نا اس پر زیر آئے ایکسیلنٹ جی، ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ۔ تو یہ صیغہ بن گیا جی زدنا۔ زیادہ یزیدو کے معنی کیا ہیں؟ زیادہ کرنا۔ زیادہ کرنا، ماشاءاللہ۔ یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے؟ یہ متعدی ہے، متعدی ہے، ماشاءاللہ۔ تو زدنا کے معنی کیا ہوں گے؟ زیادہ کر دیا کس نے؟ ہم نے، ہم نے نا کو میں زیادہ، نے الگ کر دیا، سوری۔ جی ہم نے زیادہ کر دیا، ٹھیک۔ جب بھی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے عربی سے اردو میں تو ترجمہ کرتے ہوئے پہلے فاعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر فعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جی تو ہم نے زیادہ کر دیا، ٹھیک۔ آپ ایسے نہیں ترجمہ کریں گے کہ زیادہ کر دیا ہم نے، یہ لفظی ترجمہ ہوگا۔ با محاورہ ترجمہ کرتے ہوئے آپ فاعل کو پہلے لائیں گے، پھر فعل کو لائیں گے، اور اگر مفعول ہو تو پہلے فاعل، پھر مفعول، پھر فعل، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک۔ ماشاءاللہ جی، جزاکم اللہ خیر جی۔ زدنا کے ساتھ ایک ہم لفظ نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ ہم کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کچھ۔ یہ کیا ہے جی؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ سر اسم ہے، کون سا اسم ہے؟ ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ یہ ضمیر ہے کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ سر، یہ ضمیر منصوب ہے منصوب متصل ہے یا منفصل ہے؟ سر، یہ متصل ہے متصل ہے۔ ضمیر منصوب متصل کے آنے کی 2 جگہیں ہم نے پڑھی تھی، ایک انا کے ساتھ وہ آ چکی ہے، دوسری یس سر، جگہ کون سی تھی؟ دوسری فعل کے ساتھ۔ دوسری تھی فعل کے ساتھ۔ تو یہ فعل کے ساتھ آئی ہوئی ہے، یعنی فعل کی گردان کے ساتھ آئی ہوئی ہے، یعنی گردان کے کسی صیغے کے ساتھ آئی ہوئی ہے، تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور وہ یہ مفعول بن کر آتی ہے، ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ جی۔ جی اب اس ضمیر کا پورا نام لیتے ہیں آپ، جنس، عدد اور صیغے کے اعتبار سے۔ یس سر، یہ ضمیر منفصل متصل اور جمع مذکر غائب کی ہے۔ ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ جی، ایکسیلنٹ جی۔ آخری لفظ ہے ہمارا اس آیت کا وہ ہدن۔ جی ہدن لفظ کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، بتائیے کہ یہ کلمہ جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ سر یہ اسم ہے، نکرہ ہے، معرفہ ہے؟ سر یہ نکرہ ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے؟ واحد، مذکر ہے، مؤنث ہے؟ مذکر،
مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے؟ سر یہ منصوب ہے. یہ مرفوع اگر ہوتا تو کیسا ہوتا؟ سر اس کی تینوں حالتیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں, ایسی ہی ہوتی ہیں. تو وہ اسم جس کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہوں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سر یہ ناقص جی, الف یعنی وہ مقصورہ اسم جس کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہوں اسے کہتے تو ہم مبنی اسم ہے, لیکن یہ مبنی اسم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جی. یہ مبنی اسم نہیں ہے کیونکہ مبنی اسم چند کیٹیگریز ہیں, یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا. تو یہ اصل میں اسم مکسور ہے. اسم جی سر, مکسور وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جس سے آخر میں کھڑا ہوتا ہے نا سر, جی, جس کے آخر میں الف الف مقصورہ. مکسورہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, الف مکسورہ ہوتا ہے. تو یہ ہدن جو ہے اصل میں ہدا یون تھا فعلن کے وزن پہ. تو ہدا یون مرفوع فارم ہے, ہدا ین منصوب فارم ہے, اور ہدا ین مجرور فارم ہے. اور جب قواعد اپلائی کیے گئے تو تینوں فارمز میں یہ ہدن ہی رہا. یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یہ منصوب استعمال ہوا ہے, تو یہ منصوب کیوں استعمال ہوا ہے یہ بتا سکتی ہیں آپ؟ سر یہ مفعول بھی ثانی بن رہا ہے, جو زدنا فعل تھا اس کا. یہ مفعول بھی ثانی بن رہا ہے زادہ یزیدو فعل کا. تو زادہ یزیدو فعل کا مفعول جو ہے وہ ایک آتا ہے یا دو آتے ہیں؟ دو آتے ہیں. دو آتے ہیں. تو یہاں پر بس یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ زادہ یزیدو کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ اس کا مفعول ایک ہی ہوتا ہے, تو وہ مفعول آ چکا ہے. تو یہاں پر یہ ہدن جو ہے منصوب تو ہے, لیکن یہ تمیز کی بیس پہ منصوب ہے, یعنی اس کے منصوب ہونے کی وجہ جو ہے وہ تمیز ہونا ہے. ربی زدنی علمن میں علمن جو ہے وہ منصوب تمیز ہونے کی وجہ سے ہے. تو یہ دونوں آرا آپ کو مل جائیں گی. تو اگر ہم ہدن کو مفعول بھی ثانی مانے تو زدنا ہم ہدن میں زدنا فعل فاعل ہم مفعول اول ہدن مفعول ثانی, فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. اور اگر ہم ہدن کو تمیز مانے تو زدنا فعل با فاعل ہم جو ہے یہ ممیز ہو جائے گا اور ہدن تمیز ہو جائے گی, اور پھر ممیز اپنی تمیز سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا زدنا فعل کے لیے, اور پھر زدنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. آپ سے سوال یہ ہے کہ زدنا ہم ہدن یہ جو جملہ فعلیہ ہے اس کا عطف کس پہ کر رہی ہیں آپ؟ سر یہ فتیتن جو پیچھے آیا تھا, فتیتن پہ کیسے آپ عطف کر سکتی ہیں اس کا؟ نہیں, آمنو بربہم جو ہے یہ معطوف علی بنے گا اس ٹھیک ہے, کا. آمنو بربہم جملے کا جملے پہ عطف ہوتا ہے, تو آمنو بربہم پر اس کا عطف ہے. تو یہ زدناہم جو ہے یہ اعراب کے حساب سے کیا ہوگا پھر؟ سر یہ پھر مکس کریں گے نا, جیسے معطوف علی اپنے معطوف سے ملے گا اس جی طرح جی, یعنی جو آمنو بنے گا. بربہم کا اعراب تھا وہی زدناہم ہدن کا اعراب ہوگا. ٹھیک ہے, جی. آمنو بربہم کا اعراب مرفوع تھا محلن مرفوع, تو زدناہم ہدن کا اعراب بھی محلن مرفوع ہوگا. ماشاءاللہ جی. لیں جی, آیت نمبر 13 ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو ہم ذرا سامنے رکھتے ہیں. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہم میں حرف مشبہ بالفعل ہے, ہم ضمیر فی محل نصب اسم انہ ہے, فتیاتن کو خبر قرار دیا ہے مرفوع, اور آمنو فعل ماضی اور اس کا ساتھ فاعل ہے, اور بربہم جار مجرور متعلق آمنو فعل کے ہے, اور ہم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. واو عاطفہ قرار دیا ہے, زدناہم فعل ماضی اور اس کا ساتھ فاعل ہے, اور ہم جو ہے مفعول بھی اول. تو انہوں نے دو مفعولوں کے ساتھ ذکر کیا ہے, ہدن مفعول بھی ثانی قرار دیا ہے, اور جملوں کا اعراب کرتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا ہے انہم فتیۃ لا محل لها استئناف بیانی. یہ ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں استئناف بیانی کی, اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کے جواب میں پھر یہ استئناف بیانی کی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں. ہم اسے جملہ مستانفہ مان لیتے ہیں اپنے طور پہ, اور آمنو فی محل رفع نعت صفت بنایا انہوں نے فتیتن کے لیے, اور جملہ زدناہم کو انہوں نے فی محل رفع معطوفہ علی جملہ آمنو قرار دیا ہے. تو الحمدللہ جی ورکنگ جو ہم نے کی ہے وہ ہماری میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ. میں نے اپنی سورۃ الکہف کی ترکیب میں تفسیر جلالین سے بھی کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. تو تفسیر جلالین میں فتیاتن کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ فتیون کی جمع ہے. ہم نے فتن کی جمع بنائی تھی تو انہوں نے فتیون کی جمع لکھی ہے, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ سبیتن جمع ہے سبیون کی, اور معنی اس کے نوجوان لکھے ہیں. اور انہم فتیاتن کو جملہ مستانفہ انہوں نے قرار دیا, اور آمنو بربہم
جملہ انہوں نے فدیتن کی صفت قرار دیا. تو جو ورکنگ ہم نے کی الحمدللہ اس کے مطابق ہی تفسیر جلالین میں بھی ورکنگ آ گئی ہے. اب ہم اس دوسرے حصے کا ترجمہ کریں گے. دوسرے حصے کے 2 حصے ہم نے بنائے تھے. تو ترجمہ عبدالسلام صاحب نے اس کا کیا ہے کہ انہم فتیاتن، بے شک وہ چند جوان تھے. کیونکہ کہانی اس لیے تھے کے ساتھ ترجمہ کیا ہے انہوں نے، ورنہ ہم جملہ اسمیہ کا ترجمہ ہے میں ہی کرتے ہیں. آمنو بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدن، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا. تو یہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. تو آج کے لیکچر میں الحمدللہ ہماری سورۃ الکہف کی آیت نمبر 13 مکمل ہو گئی ہے. سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہدن کو اگر ہم تمہیز بناتے ہیں اور یا پھر مفعول، تو کیا ان دونوں کو کے ترجمے میں کوئی فرق پڑے گا؟ ترجمے میں بالکل فرق پڑے گا. اگر ہم ہدن کو مفعول بھی ثانی بناتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے زدناہم ہدن کا، کہ ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا. ٹھیک ہے. جی. اور اگر ہم ہدن کو تمیز بناتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ ہم نے انہیں زیادہ کر دیا ہدایت کے لحاظ سے. جی جی سر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.